علی سلطان محمد شاہ شہنشاہی زمن جاباں اثر رلجا اسے شریار متن او من دمن جاباں اثر رلجا اسے شریار متن او من دمن جاباں سپندر گون من جاجی شلے فواٹے غلاسی شاہ سپندر گون من جاجی شلے فواٹے غلاسی شاہ درم کلی جمپ اومن رجا سے نیرے گمن جابا درم کلی جمپ اومن رجا سے نیرے گمن جابا جدا کی جلوہ آل تیری جے انہیں حسن خریدار جدا کے جلوہ آل تیری جے انہیں حسن خریدار اسے شریار خوش اسخور جمپ سرور جابا اسے شریار خوش اسخور جمپ سرور جابا خیال خلوتر رل زندگانی بزو میں بجلی خیال خلوتر رل زندگانی بزو میں بجلی خوشی دنیا سنگا جانان عجب ہنسن جابا خوشی دنیا سنگا جانان عجب ہنسن جابا اثر رل جا اسے شریار متن او من دمن جابا اثر رل جا اسے شریار متن او من دمن جابا ہمیشہ جا تصور آئینہ لو
जमी प्रेस सरोर पंजाबा असे शुरयार खुश अस्कोर जमी प्रेस सरोर पंजाबा खोले कम जार न एले गम जार दुगाटुम पंद तन जाबा न खोले कम जार न एले गम जार दुगाटुम पंद तन जाबा Nasiruddin Yanba Nasiruddin Yanba Dital Jarwa Hasir Manila Nasiruddin Yanba Dital Jarwa Hasir Manila Shugulue ishq tafkarniz Esaimu undatan java 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 Ase shurayar Khush askur Jami pris saror Java Ase shurayar Khush askur Jami pris saror دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھی. Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta at the Aga Khan Academy on the outskirts of Hyderabad. And Naqsh-e-Zaman
دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دینداروں، اللہ تعالی نے انسان کو جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور جس کی خداوند تعالیٰ بار بار تعریف بھی کرتا ہے، ان نعمتوں کو گنواتا بھی ہے، جیسے قرآن حکیم میں سورۃ الرحمن میں خداوند تعالیٰ نعمتوں کو گنواتا ہے اور پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسان اور اے جنات تم جھٹلاؤ گے۔ تو خدا کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، جو انسان کو حیوانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، وہ انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، جو خداوند تعالی کی جانب سے انسان کو دیے جانے والے علم و حکمت کا تخت ہے۔ آپ اس کائنات پہ غور کریں، اس کائنات میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اور یہی بنیادی نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کائنات میں ایک روانی ہے، فطرت میں ایک فلو ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ جامد نہیں ہے، ہر چیز میں ایک تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی صرف تبدیلی کے نام کی خاطر تبدیلی نہیں ہے، لیکن یہ تبدیلی بہتری کی ہے اور یہ تبدیلی نشو و نما کی ہے، یہ تبدیلی گروتھ کی ہے، ایک حالت سے دوسری بہتر حالت کی طرف بڑھ جانا۔ اور خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ گے، تم درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے جاؤ گے۔ تو جس طرح کائنات کی ہر چیز میں نشو و نما ہے، ہمارے وجود میں نشو و نما ہے، فطرت میں نشو و نما ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بالکل اسی طرح انسانی عقل جو خدا نے جو نعمت سے ہمیں نوازا ہے، وہ عقل بھی اپنی جگہ بڑھتی ہے، وہ عقل بھی اپنی جگہ پروان چڑھتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یا کئی عشر پہلے، اس سے بھی آگے آپ جائیں، انسان اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو، اپنے اوپر گزرنے والی تکالیف اور مشکلات کو کسی اور طریقے سے تشریح کیا کرتا تھا، کسی اور طریقے سے اس کی وضاحت کیا کرتا تھا، جس میں وہم و گمان، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ، وہم پرستی کا اثر اور وہم پرستی کا عنصر زیادہ ہوا کرتا۔ مثلا پچھلے زمانے میں اگر کسی پہ تکلیف آتی تھی، کسی پہ بیماری آتی تھی، تو انسان اس کو آسمان پہ بسنے والے دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کیا کرتا تھا۔ تو انسان پر جو بھی تکلیف، آفتیں، مصیبتیں آتی تھی، اس کو انسان اس کی جو وضاحتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو شاید انسان کی عقل، انسان کی انٹلیکٹ اتنی پروان نہیں چڑھی تھی، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، تو انسان اس سے یہ تعبیر کرتا تھا کہ گویا آسمان پہ بیٹھے ہوئے دیوی دیوتا ان سے خوش ہیں یا ناراض۔ اگر کسی زمانے میں کسی موسم میں فصل اچھی ہو گئی، کہا بھئی آج دیوتا ہم پہ خوش ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، موت ہے، تو اس موت کو بھی وہ اوپر بیٹھے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے، اور ان تکالیف اور مشکلات کو دفع کرنے کے لیے
ऐसी हरकतें करते थे کہ جو شاید آج کے زمانے میں قابل قبول نہ ہو، مگر حیرت کی بات آج بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں ابھی علم و حکمت کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا ہے یا جہاں عقل کی باتیں ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، وہاں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زمین پہ آنے والی مشکلات یا آفات کو دفع کرنے کے لیے یا اپنی امیدوں کو پوری کرنے کے لیے دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ باپ نے بیٹے کی بلی چڑھا دی، باپ نے کھیت میں لے جا کر یا کسی دیوی دیوتا کے مندر پہ لے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا کہ بھئی اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تمہاری یہ مشکل آسان ہو جائے یا تمہاری یہ امید پوری ہو جائے۔ لیکن جو انسان کی عقل نے ترقی کرنا شروع کی، پہلے زمانے میں سورج گہن ہوتا تھا، چاند گہن ہوتا تھا، تو سمجھتے تھے کہ بھئی کوئی بہت بڑی آفت ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کا بیٹا گزر گیا، اور اتفاق سے اس دن سورج گہن ہوا، آسمان سیاہ ہو گیا۔ ابھی یہ نبی صاحب کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگوں تک ابھی آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، کچھ لوگ قبول کر رہے ہیں، باقی لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایسے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ معلوم ہوتا ہے محمد سچا پیغمبر ہے۔ جو لوگ حضور کو نہیں مانتے تھے ان میں یہ چرچا ہوئی کہ یقیناً حضور جو ہے محمد سچے پیغمبر ہے، کیونکہ دیکھو اس کا بیٹا گزر گیا تو آسمان بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، آسمان بھی اس غم میں سیاہ ہو گیا ہے، سورج بھی اندھیرا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، ضرور اس میں صداقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپورچونسٹ ہو، موقع پرست ہو، تو اس سے اچھا موقع سے فائدہ اٹھانے والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بھئی لگے ہاتھوں اگر یہ کام بھی ہو رہا ہے تو ہونے دو، کیا نقصان ہے۔ حضور تک یہ بات پہنچے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں یہ خبر پہنچنے لگی ہے کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے آپ کے بیٹے کی موت میں، آپ کے غم میں شریک ہیں۔ تو حضور اپنے گھر سے باہر نکلے اور جو لوگ موجود تھے ان کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہیں آسمان میں اس وقت نظر آ رہا ہے یہ مظاہر فطرت ہے، یہ نیچر کے فینومینا ہے، اس کا میرے بیٹے کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا تم آپس میں کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، میرے بیٹے کی موت اپنی جگہ پر ہے اور سورج کا سیاہ ہونا یہ فطرت ہے، لیکن انسان نے گریجولی اس کو معلوم کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو، صرف عقل دیا اتنا کافی نہیں، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ تو ماضی میں جو چیزیں ہمارے لیے خوف کا باعث ہوتی تھی، گریجولی جب ہمیں علم حاصل ہوتا رہا، گریجولی جب ہمیں اس کی حقیقتیں معلوم ہونے لگی، بھئی کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو ہم خوف کھاتے تھے، ہمیں وجہ معلوم نہیں تھی، تو ہم اس کا علاج کسی اور طرح سے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج جب ڈیفینیٹ نالج ہمارے پاس آیا ہے تو ہم پریونٹیو میجرز بھی لیتے ہیں کہ پہلی بات کہ بیماری آئے نہیں اس کا بھی علاج آپ کے پاس ہے، کہ پہلے آپ ویکسینیشنز لگاتے ہیں تاکہ کچھ بیماریاں آنے سے پہلے اس کے لیے ہم رکاوٹیں پیدا کریں۔ یہ باتیں علم سے ممکن ہوئی، اور بیماری آنے کے بعد تدارک کرنے کے جو راستے ہیں وہ بھی ہمیں دریافت ہوئے، آج ہم علاج بھی کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک انجان قسم کی، بے بنیاد قسم کی خوف کی باتیں جو تھی، وہ آہستہ آہستہ عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، حقیقت معلوم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی گئی۔ مگر آج بھی انسان پہ خوف و ہراس طاری کرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ موت ہے۔ موت ہے، انسان سے کہا جاتا ہے کہ وہ موت سے ڈرے، اور ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ آج سے 50 برس یا 100 برس پہلے
اگر ہم میں سے کسی کی عمر 100 سے زیادہ ہے تو اور بات، جب 125 برس تک پہنچ، آج سے 100-125 برس پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی تھا، ہم نہیں تھے، اس کا ہمیں کوئی غم نہیں، اس سے ہم قطعی لا تعلق ہے، اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے، مگر آج سے 50-100 برس کے بعد ہم نہیں ہوں گے، اس کا ہمیں کتنا خوف ہے۔ اتنی عجیب سی بات، جس حالت میں ہم تھے پہلے وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہی، جس حالت میں ہمیں واپس جانا ہے ہم اس سے بہت خوف کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نالج کی کمی ہے۔ حضرت امام جب فیتھ اور انٹلیکٹ کی ایک ساتھ بات کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ فیتھ میں جو باتیں، ایمان میں جو باتیں، عقیدے میں جو باتیں بہت پہلے کہہ دی گئی ہیں، عقل اس کو کھولنے میں ٹائم لیتا ہے، عقل اس کو کھولنے میں ٹائم لیتا ہے۔ آج ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں ہم کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انسان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم موت سے ڈرتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہستی سے نیستی میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا خوف کی وجہ یہ ہے نا، دوسرے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں خدا موت سے ڈرنے کی اتنی بات نہیں کرتا جتنی خدا کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت سے ڈرو، خدا کے حضور میں حساب کتاب دینے سے ڈرو، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اعمال اچھے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے عقیدے میں، ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں مگر کھیل اور تماشا ہے، مگر آخرت کا جو گھر ہے، إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ زندہ ہے۔ ہم جو اس زندگی میں انسانی روپ میں آئے ہیں، مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی، ایک دائمی سفر ہے ہماری روح کا، ہماری روح ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، درمیان میں اب ہم اس حالت میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ہمیں ہمارا پچھلا سفر یاد نہیں ہے، اور آئندہ سفر کیا ہونے والا اس کے بارے میں ہم ڈاؤٹ میں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں شک ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ نالج، ڈیفینیٹ انفارمیشن آ جائے جس کا ہم تجربہ کر سکیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ڈیفینیٹ نالج موت کے بارے میں نہیں ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں ہمارے سفر کی ایک بہترین مثال اس میں دی جا رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کی بہترین جگہ ہوتی ہے، اس بچے کے خیال کے مطابق، اس بچے کی سوچ کے مطابق وہ بہترین جگہ ہے کہ وہاں اس کی پوری پرورش ہو رہی ہے، شکم مادر میں ہے، اس کی ضرورت اس کی ماں پوری کر رہی ہے، اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر شکر ہے خدا کا، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، وہاں جو خدا نے ٹائم لمٹ رکھا ہے اس کو کوئی کوسچن نہیں کرتا، اس کو کوئی سوال نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ہم کہتے ہیں وہ کریشن کا پروسیس ہے، وہ تخلیق کا پروسیس ہے، مگر یہاں جب ٹائم لمٹ رکھا گیا ہے تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پوزیشن اس بچے جیسی ہے۔ شکر ہے خدا کا، خدا نے وہاں ٹائم لمٹ رکھا ہے تاکہ وہ اپنے کریشن کے، اپنے پروگرس کے سیکنڈ مرحلے میں آ سکے۔ اگر اس ماں کے پیٹ میں کسی بچے کو جا کر کوئی یہ کہے کہ کہاں اس اندھیری دنیا کے اندر تو پڑا ہے، خون پی رہا ہے،
غلاظت کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر کوئی کمیونیکیٹ کر سکے، اس کے ساتھ بات کر سکے کہ تو کہاں یہ خون میں اور غلاظت میں پڑا ہوا ہے، باہر نکل اور دیکھ تیرے لیے کتنی روشن دنیا موجود ہے. شاید وہ بچہ کہے گا کہ میرے لیے اس سے اچھی دنیا کوئی نہیں، میرے لیے اس سے اچھی دنیا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور شاید اگر اس بچے کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خود باہر قدم رکھنے کو کبھی تیار نہیں ہوتا. مگر یہ کریشن کا پروسیس ہے، یہ آگے بڑھنے کا، پروگریس کرنے کا راستہ ہے. لیکن جس دن وہ بچہ اپنا قدم باہر رکھتا ہے تو اس سے یقین آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی اندر یہ کہہ رہا تھا کہ اندھیری دنیا سے نکل اور روشنی کے دنیا میں آ جا، تو وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ میں شکم مادر سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہوں، ایک وسیع دنیا میں آیا ہوں. ہمارے دائی، ہمارے پیر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا ماں کا پیٹ ہے. ہماری ابدی زندگی کے مقابلے میں، ہماری آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، ہمارے اٹرنل لائف کے مقابلے میں یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے. غلاظت میں ہم پڑے ہیں، خون پی رہے ہیں، مگر سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے، سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. اور جس طرح ہمارے دائی، پیر، قرآن، گنان، فرمان جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بابا اس میں سے باہر نکل کے دیکھو، اس دنیا سے باہر نکل کے دیکھو کتنی بڑی روشن دنیا ہے. ہم کہتے نہیں بابا ہم کو یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، ہماری یہی روشن دنیا ہے. شکر ہے خدا کا کہ یہاں بھی ٹائم لمٹ رکھا ہے. وہاں 9 مہینے میں بندہ باہر قدم رکھتا ہے، تو یہاں 90 سال 100 سال میں بندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تو سڑے گا، یہاں رہنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ تو نیچر کے پروگریس کا جو پروسیس ہے اس کو تو جھٹلانے کی کوشش نہ کر. تو جب اس ماں کے شکم سے کوئی باہر نکلتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر. مولا کے پاس جب لوگ روتے ہوئے گئے ہیں، کوئی بیمار ہے اپنی بیٹی کے لیے خط لکھا ہے، مولا میرے بیٹی کی صحت بہت خراب ہے، نہیں معلوم کیا ہوگا، اس کا رپورٹ بہت خراب ہے. مولا نے فرمایا تمہیں تمہاری بیٹی کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں بڑی وسیع ہے اور ایٹرنل ہے. تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی اس دنیا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پیسج ہے. مولانا حاضر امام نے طریقہ بورڈ کو جب ہدایت کی تھی کہ میت کے موقع پہ قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور آیت الشفا کی جو کتاب تیار کی گئی جس میں مولا کی ہدایت کے مطابق قرآنی آیات ہیں، اس وقت مولا نے کچھ ہدایات دی تھی. امام نے فرمایا دیکھو قرآن حکیم کتنی فیاضی کے ساتھ دوسری دنیا کی جو وسعت ہے، دوسری دنیا کی دائمیت ہے، اللہ کی وسعت کی بات کرتا ہے. اور انسان اس دنیا میں جو کچھ گنواتا ہے وہ اس دنیا میں حاصل کرتا ہے. ڈیتھ از اے ٹیمپرری سیپریشن. موت ایک عارضی جدائی ہے. میں شروع میں انٹلیکٹ، عقل کی پروگریس کے علم کی بات کر گیا اور موت کی بات کر گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف میدانوں میں علم اور عقل نے ترقی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میدان میں ریسرچ ہوا ہے جو موت کا میدان ہے. موت پر ریسرچ ہوا ہے. موت پہ کیسا ریسرچ ہوا؟ آج تک ہم باتیں سنتے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اوپر سے آ کے ہم کو بتائے کہ وہاں کیسا ہے، لیکن ابھی تک وہاں کی پوری انفارمیشن نہیں آئی ہے. مگر اب کچھ ریسرچ ہوا ہے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو یوں کہہ لیجئے کھڑکی سے جھانک کر آئے ہیں، کھڑکی سے جھانک کر آئے. آج ایسی 2 ریسرچ کے بارے میں آپ کے ساتھ میں جس کی اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے آج تک کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے 1975 میں پہلی مرتبہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی، جو اپنے ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا اور کئی سالوں تک اس نے اپنے کام کاج کے دوران، اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا ان کا آپریشن ہو رہا ہے اس دوران ان کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے.
क्लिनिकली डेड कह दिया जाता है कि ये आदमी मर गया है, मगर फिर मशीन के जरिया उसको मसनूई तनफुस के जरिया उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं और वो फिर जिंदा होता है। ऐसे बहुत से लोग। तो उसने 1975 में ऐसे कई लोगों का रिसर्च करके उसने पहली किताब शाया की, पहली मर्तबा, लाइफ आफ्टर लाइफ, डॉक्टर रेमंड ए मूडी। ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर ये किताब साबित हुई, लाखों करोड़ों कॉपियां इसकी बिकी है। उसमें उसने ये रिसर्च किया है कि जो लोग मर जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वो जिंदा हुए हैं, उसने उनसे बातें की है। उसने उनसे बातें की है कि ये जो 10 सेकंड या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा, आपको हैरत होगी ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 2-2 दिन के बाद बंदे जिंदा हुए हैं और उसकी रिपोर्टिंग आई। आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। आप कहेंगे ये सब कुछ अमेरिका में होता है क्या? ये रिसर्च वहां हो सकते हैं जहां फंड्स अवेलेबल हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये तजुर्बात, ये एक्सपीरियंस खाली वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को नहीं होते, मगर इन एक्सपेरिमेंट्स पे तजुर्बा करने के लिए फंड चाहिए, हालात चाहिए, माहौल चाहिए, जो मुस्लिम ममालिक में या हमारे कंट्रीज में नहीं है अभी तक। इसलिए यहां ऐसे रिसर्च हो नहीं रहे, हो नहीं सकते फिलहाल, इसलिए ये काम काज वहां ज्यादा होता है। तो उसने ऐसे बहुत से लोगों से बातें करके उन्होंने जो तजुर्बात बताए, वो तजुर्बा उसने उस किताब में शाया किए। उसके बाद कई और लोगों ने उस पर तजुर्बात किए और कई और किताबें शाया हुई। और अभी 1997 में उसका अपडेटेड अकाउंट आया, डॉक्टर रेमंड ए मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ, और उसके बाद रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ, ये 2 खास किताबें शाया हुई। अब रिसेंटली PMH एटवाटर नाम की खातून ने 22 साल तक रिसर्च किया, 22 साल तक उस रिसर्च को आगे बढ़ाया, डॉक्टर रेमंड मूडी ने किया था, और कई हजार लोगों पे उसने रिसर्च किया है, जिसमें कई सेकंड से लेकर और 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक मुर्दा रहने के बाद फिर से जिंदगी में आने वाले लोगों से उसने इंटरव्यू किया। बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस के साथ उसने इंटरव्यू किए हैं और उनकी सारी बातें उसने रिकॉर्ड की है। और उन तजुर्बात के नतीजे में जो बातें वो सामने लेकर आए हैं, उसमें कुछ 6, 7, 8 ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो बहुत कॉमन है। कहते इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें यहूदी भी है, इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लोग भी है, मलेशिया के लोग भी हैं। अब ये रिसर्च का दायरा जो है वो ग्रेजुअली खुलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले दिनों में जमात खाने में ये वाज किया और एक इस्माइली शख्स आकर मुझे कहता है, पहली मर्तबा ये हमारे जमात से बात आई कि मैं इस तजुर्बे से गुजरा और जो बातें ये बता रहे हैं उसमें से ये 3-4 बातें मैं कंफर्म करता हूं कि मेरे साथ भी गुजरी। लोगों तक जब ये बातें पहुंचती है तो लोग खुलना शुरू होते हैं। तो ये जो किताब अभी शाया हुई है, बियॉन्ड द लाइट, किताब का नाम है, PMH एटवाटर की किताब है, बियॉन्ड द लाइट। उसमें उसने जिन लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस किया है, उसने जिन लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, उनके अकाउंट्स उसने शाया किए हैं। उसमें 7-8 ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो सब में कॉमन है। वैसे हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये कौन सी मुद्दत है? वो मुद्दत जिस दौरान क्लिनिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया गया कि ये मर गए हैं। उसके बाद जब वो जिंदा हुए तो उनसे ये पूछा गया कि इस दौरान की जो आपकी कैफियत है वो आप बताएं कि आप पे क्या गुजरी। तो ये जो 7-8 मोटी मोटी बातें हैं, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि हमने ये महसूस किया कि जब हम मर गए या जब आपने हमें मुर्दा करार दिया तो हम अपने बॉडी से निकल आए, हम अपने जिस्म से बाहर निकल आए, फ्लोटिंग पोजीशन में आ गए। अच्छा, आपके में इसका सबूत क्या है भाई आप बॉडी से निकल गए? ये रिसर्च वैसे नहीं होता है कि भाई उस दौरान जो बातें बताया उसकी कंफर्मेशन क्या है। उसकी कंफर्मेशन ये है कि वो कहते हैं खास तौर पर ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन के टेबल पे जो लोग मर गए थे, जाहिर है वो तो पहले ही उनको बेहोश किया हुआ होता है या आधे पौने मुर्दे हालत में होते, उस दौरान उनको क्या होश होता है। मगर उन्होंने कहा कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकले और सीलिंग पे, छत पे किसी कोने में जाके हम नजारा करते रहे कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने उस बॉडी के साथ किया
ٹھیک ہے میں مر گیا ہوں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہو کر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مجھے یہاں سے کہا تھا، یہاں سے کہا تھا، یوں کیا، آپ نے اس سے یہ مانگا، اس سے یہ مانگا، اس سے یہ مانگا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، آپ نے یہ پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے۔ آپ کے ذہنوں میں کیا خیالات گزرے وہ بھی بتا دیں، وہ بھی بتا دیں۔ آپ نے یہ سوچا، آپ نے یہ سوچا، آپ نے یہ سوچا اور آپ نے یہ سوچا، کہتے ہیں صحیح ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس کی جو باؤنڈری ہے اس سے ہم باہر نکل گئے تھے۔ یہ جو آپ کا وقت اور جگہ کا کانسیپٹ ہے، ایک دفعہ جسم چھوڑنے کے بعد نہ زمان ہے نہ کہتے مکان ہے، بس ہم ایک دوسری پوزیشن میں ہے، مگر وہاں ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے جسم کے ساتھ کیا کیا اور کس نے کیا کیا باتیں کی میرے بھائی۔ دوسری بات انہوں نے کی، تقریباً سب نے جو محسوس کیا روح کو جسم سے باہر نکلتے ہوئے، دوسرا تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ گویا ہر ایک ٹنل میں سے بہت تیزی کے ساتھ باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ ایک ٹنل ہے، سرنگ ہے، اس سرنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ساؤنڈ کا کانسیپٹ نہیں بیان کر سکے کہ اس وقت صدا کیسی تھی، آواز کیسی تھی۔ کہ ساؤنڈ کا یہ کانسیپٹ لے لیجئے کہ جیسے تیز ہوا بہ رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کی طرح ہم فلو ہوتے ہوئے ایک ٹنل سے نکل رہے ہیں، ٹنل سے، بلیک ٹنل سے، ڈارک ٹنل سے ہم باہر نکل رہے ہیں۔ اور اس ڈارک ٹنل سے باہر جب ہم نکل رہے ہیں تو تقریباً سب نے یہ محسوس کیا کہ ایک بہت ہی نورانی ہستی، بعض لوگوں نے اس سے ہستی کہا، بعض لوگوں نے فرشتہ کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ بس لائٹ لائٹ اور لائٹ، چکا چوند کر دینے والی، آنکھوں کو، نظروں کو خیرہ کر دینے والی روشنی، روشنی اور روشنی کا اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک روشنی ہم کو ویلکم کر رہی ہے، روشنی کا انبار، روشنی کا سمندر۔ وہ کہتے ہیں یہ میٹیریل چیزیں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ڈسکرائب کر سکے، مادی چیزیں نہیں ہیں جو ہم اس کا خلاصہ کر سکے، مگر کہتے ہیں ہم چونکہ مادی زبان میں اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمیں ویلکم کر رہا ہے، کر رہی ہے، جو کچھ بھی، وہ لائٹ ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، اس میں بڑی شفقت ہے، بڑی شفقت، بڑی مہربان ہستی۔ کہتے ہیں وہ پیکر نور کہہ لیجئے، پیکر رحمت کہہ لیجئے، پیکر شفقت کہہ لیجئے، مہربانی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ بس وہاں رحمت 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 اور کچھ بھی نہیں۔ کہ ہم اس کیفیت سے گزرتے جا رہے تھے اور اس کیفیت میں ہم کو ویلکم کیا گیا۔ وہ لوگ جن کے اعمال اچھے تھے، جو کہتے ہیں زندگی میں ہم نے کوشش کی کہ برے نہ بنے، ان کی کیفیت ان لوگوں سے جن میں گلٹی فیلنگ تھی کہ بھئی ہم اعمال کے لحاظ سے کہہ نہیں سکتے ہم اچھے تھے یا کیسے تھے، ان کی تھوڑی پریشانیاں تھیں، وہ ذرا غمگین محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو، وہ لونلی محسوس کر رہے، اکیلا پن محسوس کر رہے تھے۔ یہ فرق جو ہے اعمال کے لحاظ سے تھوڑا ہمیں محسوس ہوا۔ تیسری بات، قرآن شریف کی جو آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے جتنا نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو رائی کے دانے جتنا برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ بات سب نے انویریبلی سب نے کہی کہ ایک لمحے میں، کہتے وہاں ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر جس لمحہ جسے آپ موت کہتے ہیں، جس میں ہم اپنے باڈی سے الگ ہوئے، ہم نے جسم چھوڑا اور ہم دوسری دنیا میں گئے یا دوسرے ریلم میں گئے، کا اس لمحے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک گھڑی کے اندر ساری زندگی کا فلیش بیک، ساری زندگی کا فلیش بیک نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ بچپن، پیدائش سے لے کر موت کی اس گھڑی تک جو کچھ ہم نے کیا، ایک سیکنڈ میں سب نظروں کے سامنے، اور یا ریورس آرڈر میں کہ مرنے کے ٹائم سے لے کر بچپن تک، ریورس آرڈر میں یا بچپن سے بڑھاپے تک یا اس حالت تک کا ایک ایک کام جو ہم نے کیا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا، یعنی ہمیں دکھایا گیا۔
ہمیں دکھایا گیا, جو ہم سے کہتے ہیں تل تل نہ لیکھا صاحب لیسا, یا جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے, جیسا آپ کریں گے ویسا پائیں گے, یا قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے گا تو کسی کی گواہی کی خدا کو ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اعمال خود گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ تمہارے پیر اس کی گواہی دیں گے. کہتے ہم نے خود نے ہماری پوری زندگی کا فلیش بیک وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا. چوتھی بات کہتے ہم سب اپنے عزیز و اقارب سے ملے, یعنی گویا ایک سمندر پار ہے, یا ہم ٹنل سے جب باہر نکلے ہیں اس علاقے میں پہنچے ہیں تو ہمارے جو بھی گزرے ہوئے فیملی ممبرز, وہ جن سے ہم محبت کرتے تھے, فیملی ممبر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, عزیز و اقارب جن کو ہم چاہتے تھے, جو ہمیں چاہتے تھے. نبی صاحب کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی تھا, ایک دفعہ بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا, تو نبی صاحب نے پوچھا کہ بھئی تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ میں گزر جاؤں گا تو کیا ہوگا, میں کہاں ہوں گا مرنے کے بعد. نبی صاحب نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا, تو جسے چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا. کہتا یا رسول اللہ دنیا میں تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میری تو آپ کی ذات سے محبت ہے. حضور نے فرمایا جس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو جس سے پیار رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوتا. کہتے ہمارے فیملی ممبرز, دوست, عزیز و اقارب, یہاں تک کہ وہ حیوانات, وہ پیٹس جو لوگ گھر میں پالتے ہیں, کہتے وہ بھی جو گزر گئے تھے اگر ہمارے فیملی کے اندر سے, وہ حیوانات جن کو ہم نے پالا تھا گھر میں, کہتے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. حضرت امام نے فرمایا کہ دنیا میں انسان جو کچھ حاصل نہیں کر سکا ہے وہ سب کچھ وہاں حاصل کرتا ہے. لائف از اے ٹیمپرری سیپریشن, ٹیمپرری سیپریشن. جس طرح ہم آبشار دیکھتے ہیں, واٹر فالز دیکھتے ہیں, پہلے پانی ساتھ میں آتا ہے, جب گرتا ہے تو پانی بکھر جاتا ہے, مگر جب نیچے ساتھ میں ہوتا ہے تو پھر مل جاتا ہے. ہماری زندگی آبشار کی طرح ہے, آبشار کی طرح ہے. موت سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بچھڑ گئے. پانی کا سمندر ہے, تالاب ہے, اس میں ایک بلبلا بنتا ہے, حباب بنتا ہے, ٹوٹتا ہے, پانی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس طرح ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یا مرتے ہیں تو ایٹرنل لائف میں, ہمارے ایٹرنل زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. کہتے ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملے. پانچویں بات کا ہم میں سے اکثر نے یہ کہا, سوائے کہ کچھ لوگوں کے کمٹمنٹ کی بات, تقریباً سب نے یہ کہا کہ ہم ایسی جگہ پہ تھے جہاں اتنی خوشی, حالانکہ وہ ایکسیڈنٹ سے مارے گئے, ہارٹ اٹیک سے, مرڈر, تکالیف اور مشکلات سے گزرے, ایک دفعہ باڈی سے باہر نکل کر ہم اتنے پیسفل, اتنے پرسکون اور اتنی خوشی کے ماحول میں تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی واپس آنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ تم جب یہ ٹیبل کے اوپر ہمیں زندہ کرنے کے لیے الیکٹریکل شاک لگا رہے تھے اور ہمارے دل کو پاؤنڈ کر رہے تھے کہ آپ پھر سے دل کو زندہ کریں, ہارٹ کو چلانے کی کوشش کریں, کہتے ہیں ہم بے بس تھے کیونکہ ہم روحانی دنیا سے فزیکل دنیا میں آ نہیں سکتے تھے. ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ نیچے آئے اور آپ سب کو دھکا مار کے بگائیں کہ لیو می الون, چھوڑو ہم کو اکیلا, ہم جہاں ہیں بہت خوش ہیں, ہم کو نہیں آنا ہے اس دنیا کے اندر واپس. مولا کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہمارے حضور میں آتے ہیں, گزری ہوئی روحانی کے واسطے روتے ہیں, اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ روحانیہ وہاں کتنے خوش ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں روئیں گے. یہ پریکٹیکل اکاؤنٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دھکا مارنے والے تھے کہ ہٹیں, ہماری جان چھوڑیں, ہمیں نہیں آنا ہے, ہم اتنے پرسکون اور خوشی کی دنیا میں ہیں. مگر ڈاکٹرز کی کوشش, فیملی ممبرز کے بہت رونے دھونے اور چلانے کی وجہ سے, یا ہم نے محسوس کیا کہ ہم پہ بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مثلا کسی کے بچے ہوں گے, گھر میں بیماری ہوگی, تو کہاں ان وجوہات کی بنا پر, یا بہتوں نے کہا ہماری مرضی نہیں تھی مگر بہرحال سرکمسٹانسز جیسے بھی ہوئے ہمیں واپس آنا پڑا اور پھر سے ہمیں زندہ کیا. مگر اگر آپ سچ پوچھیں تو ہم پھر سے اس دنیا میں واپس زندہ ہونے کے واسطے تیار نہیں ہیں. ان حالات کو گزرنے کے بعد تقریباً سب نے اپنی زندگی میں اپنی لائف سٹائل چینج کر ڈالی. سب کی زندگیاں بدل گئی. کیا چینجز آئے؟ سب تقریباً خاموش ہو گئے.
सबकी जबानें तकरीबन बंद हो गई। कहा मुंह में उंगली डाल के उनसे बातें करवाई, कोई बोलने को तैयार नहीं थे, खामोशी अख्तियार की, सोबर हो गई लाइफ। कहा बस हमें पता चल गया है कि ये जिंदगी क्या है और वो जिंदगी क्या है। कहा बस लाइफ जिंदगी बामकसद और बामानी बन गई, अब ये जिंदगी हमें धोखा नहीं दे सकती। मौत के मुतल्लिक ख्यालात यकसर बदल गए। कहा एक बात आप यकीन के साथ लिख लीजिए कि अब मौत से कोई डर नहीं। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, खुदा फरमाता है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। खुदा ने मौत को एक टेस्ट का नाम दिया है और हम में से हर एक हर रोज मरता है। यह और बात है कि हमें नहीं मालूम कि मौत का टेस्ट क्या, हम में से हर एक हर रोज मरता है। कुरान में खुदा आयत फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह मौत के वक्त नफ्स को फौत कर देता है, छीन लेता है, रोक लेता है। जो मर जाता है उसकी रूह को रोक लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जो मरते नहीं है खुदा उनकी रूहों को नींद में कब्ज कर लेता है। खुदा फरमाता है जो मरता है हम उस वक्त उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और जो नहीं मरते हम नींद में उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। फिर जिनका वक्त पूरा हो चुका होता है उनको रोक लेते हैं, बाकी को थोड़े टाइम के वास्ते वापस भेज देते हैं। इसलिए नींद को अन्नौम उख्तुल मौत, नींद को मौत की बहन कहते हैं। हम हर रोज जब सोते हैं वो आर्जी मौत होती है हमारी, जिसमें रूह हमारे जिस्म से किसी और दुनिया में घूम रही होती है। खुदा उसे एक तरह की मौत करार देता है और यही एक मौत का तजुर्बा है। खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। तो उन्होंने कहा मौत के बारे में हमारे ख्यालात यकसर बदल गए। यूं समझिए कि इस हालत के बाद या मौत को वो समझ रहे हैं कि हमें एक प्रमोशन मिला है, एक डिग्री मिली है, कोई तरक्की मिली है, या जैसे जेल से रिहाई मिली है कि भाई कैद बा मुशक्कत पूरी जिंदगी की सजा मिली थी, आज रिहा हुए, रिहा हुए। मौला के फरमान है मौत मोमिन के लिए खुशी का दिन है। तोहफतुल मोमिन अल मौत, रसूल की हदीस है कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और मौला ने फरमाया कि मौत मोमिन के लिए ईद और खुशी का दिन है। और उन्होंने इत्मीनान और राहत का एहसास महसूस किया कि बस इस तजुर्बे ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो आज जो जो इंसान की अकल और इंसान का इल्म तरक्की करता जा रहा है, इस मैदान में भी आज हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। यह भी इल्म का दरवाजा है जिसमें हमें बताया जा रहा है मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। मौत एक प्रोसेस है। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। जो गाफिल लोग हैं वो समझते हैं कि मौत से जिंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि ये एक जिंदगी की शाम है मगर दूसरी दायमी जिंदगी की सुबह है। इसलिए हमारी जिंदगी अबदी है, मौत से नहीं, बुरे अमाल से डरना चाहिए। हमारी मौत और हमारी दूसरी जिंदगी अच्छी रहे उसके लिए इस दुनिया में अच्छे काम करें। तो जो हमें अच्छे काम करने के लिए कहा जाता है, हमें डराने धमकाने और खौफजदा करने के वास्ते नहीं। इसलिए मौला ने भी फरमाया है कि मौत के वो खौफजदा करने वाली बात नहीं करो, उम्मीद की बात करो, क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पर यह रहमत की और प्रोग्रेस करने की बात है। मगर डरना चाहिए बुरे काम से जो हमारे रूहों को दागदार करते हैं। मौलाना हाज़िरीमा हम सबको अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला का जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सफ ज़्यादा अंदर खुतबे तो
علم زدہ بر در فضل تم اسکر اے علم زدہ بر در فضل تم اسکر وافی مبارک چودم عیسی مریم علی و بیاراست چون گنبد اخضر علی و بیاراست چون گنبد اخضر ای خیل ادب صف زدہ اندر خطب تو ای علم زدہ بر در فضل تم اسکر ای علم زدہ بر در فضل تم اسکر وافی مبارک چودم عیسی مریم علی و بیاراست چون گنبد اخضر علی و بیاراست چون گنبد اخضر وافی مبارک چودم عیسی مریم علی و بیاراست چون گنبد اخضر علی و بیاراست چون گنبد اخضر ای خیل ادب صف زدہ اندر خطب تو ای علم زدہ بر در فضل تم اسکر ای علم زدہ بر در فضل تم اسکر وافی مبارک چودم عیسی مریم علی و بیاراست چون گنبد اخضر علی و بیاراست چون گنبد اخضر
हरन बीजलालत बीजहादर चुपीदर मुशितहर जिंदा रहो। सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाजिर इमाम इश्क भुवन जा सरबली हाजिर इमाम इश्क भुवन जा सरबली हाजिर इमाम जगाल मरियम जा सर मिली हाजिर इमाम जगाल मरियम जा सर मिली दुनिया ते जिंदगी बिलिचू में बुटे हुयम मिला दुनिया ते जिंदगी बिलिचू में बुटे हुयम मिला इन्हें आशिक उलो दुनिया तुम जा संगली इन्हें आशिक उलो दुनिया तुम जा संगली दौलत ज़रूरत रबी इज़्ज़त खसोमनी दौलत ज़रूरत रबी इज़्ज़त खसोमनी सुल्तान शुले गरीन तुम जब जरनन शलीम सुल्तान शुले गरीन तुम जब जरनन शलीम दोस्ती आप में के जाबा कर गिलान बिलू उन्हें दोस्ती आप में के जाबा कर गिलान बिलू
انہیں ہنگت جا غلامی بے بود دین پادشاہ انہیں ہنگت جا غلامی بے بود دین پادشاہ جارو نر فدائی منش مرتضالی جارو نر فدائی منش مرتضالی آسمان ہوں چو دشمی گاروں قدرت ڈکو آسمان ہوں چو دشمی گاروں قدرت ڈکو انہیں شجرہ برقرار ولی عہد پنسلی انہیں شجرہ برقرار ولی عہد پنسلی حاضر امام دوستی دست آئین فرض تھن حاضر امام دوستی دست آئین فرض تھن ان دوستی اپی مٹ منن ہے منائی ولی ان دوستی اپی مٹ منن ہے منائی ولی دنیا تی کاروباری ہویون فتن گل نصیر دنیا تی کاروباری ہویون فتن گل نصیر سلطان معرفت کے صفت خاص مفی کے اولی سلطان معرفت کے صفت خاص مکی کولی بویتا چندمان ان دین حق لو جماعت عاجزی آمین حق لو میچل ظاہر کے باطن نور دیدار امے ورہیش امے ختم میل جریان میری قصبت امے ان سجل منصوم امے سپل رہ میں انہیں توحید گنصوم دی میں چنان روک جسم لو ان دی میونا بیسا نوچم دی میوسا سپیک امیونا نصیر ہوئی ای کی نازاری مناجات روائی بادشاہ ان جملہ حاجات علی زندہ رہو.
سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اپنے واعظ کے عنوان پر آنے سے پہلے آج کی جو تاریخ ہے اس کو یاد کیے بغیر اور اس کا حوالہ دیے بغیر آگے چلا جانا ایک لحاظ سے بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کسی کو نہیں معلوم تو ان کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ 17 اگست حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یوم امامت